شادی ہو جانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور شادی کا نہ ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب رنگت جو ہے وہ اور خوبصورتی اور حسن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، جب والدین کی امیری اور ان کے پاس مال و دولت کا پایا جانا وہ اولاد کی عزت کی بنیاد بنتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ ایک ایسے ماحول میں بچہ اور بچیاں جوان ہوتے ہیں، ایک ایسے ماحول میں گھروں کا سفر طے ہوتا ہے، معاشروں کا سفر طے ہوتا ہے کہ جو ماحول اس دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے۔ والدہ کی جو ساری تکلیف ہے چاہے وہ سسرال کی وجہ سے ہو، لیکن وہ اس کا سارا ملبہ اولاد کے سر پہ ڈالا جاتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں آج اس جگہ پر ہوں، تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ اگر ایک خاوند باؤنڈری میں رہتا ہے، وہ بیوی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، وہ اس کے اوپر شک نہیں کرتا، وہ اس کے موبائل کو بار بار چیک نہیں کرتا کہ یہ کس سے بات کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو، وہ اس کی غلطیوں سے اگنور کرتا ہے، اس کو انسان سمجھتا ہے، اس کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرتا ہے، تو ایسی بیوی جو ہے وہ اگر وہ اس ماحول کے اندر جوان ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس رشتے کو یا اس نارمل رویے کو ایکسیپٹ کرے، وہ اس کے اندر پریشان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جھگڑوں سے متعلق ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک اس کے بارے میں ایب نارمل رویہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت ہی تکلیف دہ رول پلے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، اسی سے ریلیٹڈ ایک بیسک بات کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس فطرت پر پیدا کیا ہے اور جس حقیقت پر پیدا کیا ہے، وہ حقیقت بڑی ہی لطیف، بڑی ہی نازک، بڑی ہی حساس اور اللہ رب العزت کی شکر گزار ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے کرم اور احسان کا شکر مند ہوتا ہے، انہیں محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ فطرت پر قائم رہے، اسے اللہ رب العزت کی ہر نعمت اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوں، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات کا آنا جانا، یا انسان کی پرسنل زندگی میں اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہوں، جیسے اللہ نے صحت عطا فرمائی، کسی کو مال عطا فرمایا، اولاد کی نعمت ہے، سکون اور راحت کی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں انسانی زندگی میں یہ ساری نعمتیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ مجھ سے کتنا قریب ہے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی عطا اور اس کا کرم کتنا بے انتہا ہے کہ اس نے مجھے بن مانگے آنکھوں کا نور عطا فرمایا۔ کتنے انسان ہیں جنہیں یہ نور پیدائشی طور پر نہیں ملتا، جس نے زبان کو گویائی عطا فرمائی، کان کو شنوائی عطا فرمائی، جس نے ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا فرمائی، جس نے ماں باپ جیسی نعمتیں دیں۔ کتنے ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں مگر ان کے پاس ماں باپ نہیں ہوتے، پھر خاندان دیا، پھر رزق عطا فرمایا۔ جھونپڑیوں میں کتنی دنیا رہ رہی ہے، اس اللہ نے چھت عطا فرمائی۔ اس اللہ رب العزت نے خوبصورت بچپن، اور پھر اس بچپن سے جوانی کا سفر، اور اس جوانی سے پھر میچور عمر کا سفر، لمحہ لمحہ سانس سانس انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل اس کو ڈھانپے ہوئے ہے، اور وہ اللہ کے شکر میں اپنے دل کو، اپنے جسم کو جھکاتا چلا جاتا ہے، اپنی زبان سے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ جب 40 کی عمر کو پہنچتا ہے، اس عمر کے اندر وہ اللہ رب العزت کا پھر ایک اور انداز میں، میچورٹی کے اس لیول پر پہنچنے پر ایک اور انداز میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے
کہ جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ جو فطرت ہے شکر کرنے کی، احسان اللہ رب العزت کے اسے محسوس کرنے کی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو فیل کرنے کی، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر دل کے اندر برف جیسی ٹھنڈک کا پایا جانا، اور پہاڑ جیسے خدا پہ یقین کا اور توکل کا پایا جانا، اور نہ ٹوٹنے والے رشتے کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جانا، اور گناہوں پر بار بار خدا کی طرف پلٹنا، اور جس چیز کی چاہت ہو اسی اللہ سے مانگنا، اسی اللہ سے لینے کا یقین اپنے دل میں رکھ کر اس سے دعا کرنا، اور پھر وہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ اتنی خوبصورت حقیقت ہے فطرت کی جس پر اللہ نے پیدا کیا، کہ یہ فطرت کی یہ جو خوبصورت حقیقت ہے، اس کو بڑی ہی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کو تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ ٹراماز ہے۔ ایک چیز وہ ایسی پرورش اور ایسا ماحول کہ جس کے اندر حادثات دل کی بیماریاں بناتے ہیں، جس کے اندر حادثات میں تحفظ دینے والوں کی بجائے دھتکارنے والے، کھڑا کرنے کی بجائے گرانے والے، کمپیریزن کے ذریعے، بیڈ کومنٹس کے ذریعے، اور تحفظ دینے کی بجائے عدم تحفظ کا احساس دلانا، یہ انسان سے اس کائنات میں اور انسان کی ذات میں اللہ رب العزت کی جو انسان پر بے انتہا ہر لمحے کرم نوازی ہو رہی ہے، اور جو اللہ کا اس کے ساتھ، اللہ کا جو ساتھ انسان کو نصیب ہو رہا ہے اس کلمے کی برکت سے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی برکت سے، اس امت محمدیہ کا جز اور حصہ بننے کی برکت سے، وہ اس احساس سے ہی جو ہے عاری ہو چکا ہے۔ یقیناً اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے اسلامی نظام کے نہ پائے جانے کا، بہت بڑا کردار ہے۔ اسلامی نظام کی جد و جہد اسی لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ یہ کوئی محض مذہبی فریضہ نہیں ہے، یہ فطرت کی بھی تحفظ کرتا ہے۔ اسلام کا نظام ظلم کو ہر لیول پر جا کر کے روکتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، حتیٰ کہ باپ کے خلاف اولادیں جا کر کے حضور کے دربار میں شکایتیں لگاتی رہی ہیں، خاوند کے خلاف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر کے شکایتیں لگاتی رہی ہیں۔ تو حضور کی ذات، خلیفۃ المسلمین کی ذات، اسلامی نظام وہ ایک بچے کا تحفظ کرتا ہے، وہ ایک بڑے کا تحفظ کرتا ہے، وہ ایک بوڑھے کا تحفظ کرتا ہے، وہ ہر ایک کی جو ایموشنل کنڈیشن ہے اس کا تحفظ کرتا ہے، اور وہ ماحول اور وہ نظام قائم ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ظلم ختم ہوتا ہے اور انصاف اور عدل وہ بڑھتا ہے۔ اور دوسری جو بڑی چیز اس کے اسلامی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر پائی جا رہی ہے، وہ غیر تربیت یافتہ والدین، غیر تربیت یافتہ اور اپنی نسلوں سے لینے بیماریاں منتقل کرتی نسلیں، وہ جب ایک بچے کو اذیت کے اندر اور تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ایک بچی کو جب وہ دردوں کے سفر سے گزارتے ہیں، جب اس کو شادی ہو جانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور شادی کا نہ ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا جاتا ہے، جب رنگت جو ہے وہ اور خوبصورتی اور حسن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، جب نمبرز کی گیم وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ قابل عزت ہے یا دھتکارے جانے کے لائق ہے، جب والدین کی امیری اور ان کے پاس مال و دولت کا پایا جانا وہ اولاد کی عزت کی بنیاد بنتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ ایک ایسے ماحول میں بچہ اور بچیاں جوان ہوتے ہیں، ایک ایسے ماحول میں گھروں کا سفر طے ہوتا ہے، معاشروں کا سفر طے ہوتا ہے کہ جو ماحول اس دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے، جو ماحول تباہی و بربادی کی بنیاد بنتا ہے، جو ماحول دلوں کے اوپر زخموں اور برچھوں اور بھالوں کے وار کرتا ہے اور انسان کو تڑپاتا ہے، سسکاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی
آہستہ آہستہ رحمتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تجھ سے کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور فقر سے بھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فقر قریب ہے کہ کفر تک پہنچا دے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ تو اس لیے صرف آپ کو یعنی مذہبی بیانیے کا صرف لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم ایمان کی فکر تو کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو شرک اور کفر سے بچانے کے لیے جد و جہد تو کریں گے، ہم آپ کے عقیدے کی اور آپ کے ایمانیات کی اصلاح تو کریں گے، مگر آپ کی زندگی کے اندر کے باقی پہلو، آپ کو لاحق فقر سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ آپ جس ظلم کا شکار ہیں اس ظلم سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان بیماریوں کے علاج سے خدا اور اس کے رسول کا کوئی واسطہ نہیں، مسجد کے ممبر و محراب کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بیانیہ اللہ رب العزت کا نہیں ہے، یہ سیکولرزم کا ہو سکتا ہے، یہ کرپٹ تصور کا، مذہبی تصور کا تو ہو سکتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام لوگوں کے جہاں پر آخرت کی فکر کرتے تھے وہاں دنیا کی بھی فکر کرتے تھے، جہاں انہیں شرک کے ظلم سے بچاتے تھے انہیں یہ تعلیم دیتے تھے کہ ایک خدا سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو، وہیں پر ان کو یہ تعلیم بھی دیتے تھے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو کیونکہ یہ ظلم کو پیدا کرتا ہے، وہیں پر یہ تعلیم بھی دیتے تھے کہ بچوں کے درمیان تفریق مت کرو، بیٹے اور بیٹی کے درمیان تفریق مت کرو، وہاں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اولاد میں سب کو وراثت کا حصہ دیا جائے، کسی کو اس سے محروم نہ رکھا جائے، وہاں یہ تعلیم بھی دی گئی ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، نہ مرد عورتوں کا نہ عورتیں مردوں کا، نہ بڑے چھوٹوں کا نہ چھوٹے بڑوں کا۔ تو یہ اسلام کا جو ایک پورا سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے، جو پھر اسلامی نظام کی صورت کے اندر اس کا حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کا، یہ انسان کی فطرت کا تحفظ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے اوپر کہ اس غیر فطری نظام کے اندر جینے کی سبب اللہ رب العزت کے دین کے غلبے اور دین کی چھتری کے اور دین کی تہذیب کے بغیر جینے کے نتیجے میں ہم کتنی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ وہ بچہ جو بچپن سے اپنے والدین کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، جو سسر دادا کو دادی کو اپنی والدہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ذلیل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر اپنی والدہ کے ہاتھوں اور والد کے ہاتھوں پھر وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ذلیل ہوتا ہے، یہ چیز کیوں گم ہو گئی، یہ چیز کیوں ٹوٹ گئی، تم نے نمبر اچھے کیوں نہیں لیے، اور تم نے فلاں کے ساتھ کیوں لڑائی کی، چھوٹی چھوٹی باتیں، آج سکول نہیں گئے، آج ٹیوشن پہ نہیں گئے، جن کے اوپر اسے مار پڑتی ہے، جس پر اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ اگلے گھر جا کر کیا کرو گی، تم ناک کٹواؤ گی، تم ماں باپ کو ذلیل کرو گے، تم کسی کام کے نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نے ساری کی ساری جو تکلیفیں ہیں وہ ہمیں ہی دینی ہیں۔ یعنی ایک معصوم بچے کے دل پر جو وار والدین کر رہے ہوتے ہیں اور بلیک میلنگ کے جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کو یہ احساس کہ والدہ کی جو ساری تکلیف ہے چاہے وہ سسرال کی وجہ سے ہو، لیکن وہ اس کا سارا ملبہ اولاد کے سر پہ ڈالا جاتا ہے، تمہاری وجہ سے میں آج اس جگہ پر ہوں، تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ اور اس سمیت دسیوں نہیں سینکڑوں جملے جو ایک بچے کے دل میں تیر بن کے پیوست ہوتے ہیں، ایک بچی کے دل میں تلوار کی دھار سے زیادہ وہ وار کرتے ہیں۔ جب ایک بچہ اور بچی اس طرح کے پریشر کوکر کے اندر پکتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں تو فطرت اتنی کرپٹ ہوتی ہے کہ اب ان کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ نارمل ماحول وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہتا۔ ان بچیوں کی جب آگے شادی ہوتی ہے یا ان بچوں کی آگے شادی ہوتی ہے تو وہ اسی والدین سے ملنے والے پیٹرن کو ہی دہرانا شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ، سب لوگ ایسا نہیں ہوتا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، جو ایموشنلی جو ہے ڈیتھ کا شکار ہو جاتے ہیں، جنہیں پھر نہ درد محسوس ہوتا ہے نہ خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ ایک اور طرح کی بیماری ہے۔ لیکن یہاں جس بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اسی پیٹرن کو رپیٹ کرتے ہیں،
انہیں ڈپریشن میں رہنا ہی زندگی لگتا ہے. وہ ڈپریشن کے بعد جو محبت ملتی ہے انہیں, جو تعریف ملتی ہے, جو اذیت کے اندر کام کرنے کے نتیجے میں جو انہیں اچیومنٹ کا احساس ملتا ہے, انہیں وہی زندگی لگنے لگتا ہے. وہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہی کامیابی ہے, یہی سکسیس ہے. اور پھر یہ جو کانسیپٹس ہیں وہ ہر ایک رشتے کے بارے میں کرپٹ ہوتے ہیں. اب آپ والدین کو دیکھیں, یعنی اور اسی طریقے سے باقی رشتوں کو دیکھیں. ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں, اگر ایک خاوند باؤنڈری میں رہتا ہے, وہ بیوی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا, وہ اس کے اوپر شک نہیں کرتا, وہ اس کے موبائل کو بار بار چیک نہیں کرتا کہ یہ کس سے بات کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو, وہ اس کی غلطیوں سے اگنور کرتا ہے, اس کو انسان سمجھتا ہے, اس کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرتا ہے, تو ایسی بیوی جو ہے وہ اگر وہ اس ماحول کے اندر جوان ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس رشتے کو یا اس نارمل رویے کو ایکسیپٹ کرے, وہ اس کے اندر پریشان ہو جاتا ہے. جو نفس ہے, وہ دل جو ہے وہ اس پہ پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ تو لگتا ہے مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا, کیونکہ اس نے محبت کا اور تعلق کا جو معاملہ دیکھا تھا نا, وہ وہی دیکھا تھا جس کے اندر جو ہے وہ گالیاں دی جائیں, جس کے اندر برے برے الفاظ کہے جائیں, جس کے اندر گھنٹوں ایک دوسرے سے مغز ماری کی جائے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ محبت کا اور تعلق کا جو ہے نشہ وہ محسوس ہو. تو یہ جو جھگڑا ہے یہ ایک نشے کی طرح جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اسی طرح سے اولاد ہے, وہ بھی اپنے والدین سے جو تعلق ہے اس تعلق کو اسی انداز میں محسوس کرتی ہے کہ ان سے ایسے الفاظ, ایسے جملے سنے جائیں جو جملے ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ کسی کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر آگے اگلی نسل کو ایسے ہی جملے منتقل کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھگڑا زندگی لینے کا سورس بن جاتا ہے. یعنی ایک چیز جو موت کی علامت تھی وہ زندگی کی علامت بن جاتی ہے. اذیت, دکھ اور تکلیف جو ڈیتھ کی علامت ہے, جو رشتے کے کرپٹ ہونے کی علامت ہیں, وہ رشتے کی مضبوطی کی علامت قرار دے دیے جاتے ہیں, وہ رشتے کی زندگی کی علامت قرار دے دیے جاتے ہیں, اور یوں نسل در نسل یہ تکلیفیں آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں. آئیے ہم اپنے اپنے گھروں کو, اپنی اپنی ذات کو, اپنے اپنے ارد گرد ماحول کو اس معاملے کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر مبتلا شخص وہ پھر کسی خوشی کو نہیں محسوس کرتا. یعنی اماں اس بات پر تو پریشان ہوگی کہ گھر کے اندر یہ چیز نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, یہ کام نہیں ہوا, میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, مگر گھر کے اندر جو 40 اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں اس پر اماں کو سکون, خوشی, اللہ کی شکر گزاری اور اس کے آنسو وہ نہیں نکل رہے ہوں گے. وہ ایک مسئلہ جو حل نہیں ہوا نا وہ اڑا ہوا ہوگا. اچھا آپ وہ مسئلہ حل کر دیں, اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ جائے گا. آپ بیوی کا ایک مسئلہ حل کر دیں, آپ دیکھیے گا کہ وہ بیوی اس سے اگلے مسئلے پہ سوچ رہی ہوگی, یہ کام نہیں ہوا. اچھا اس کے گھر کے مسئلے ختم ہو جائیں, اس کے آپ گھر کے مسئلے ختم کر دیں تو اس کو اپنے میکے کے اس کے مسئلے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اس نے مسئلوں میں ہی جینا ہے, اس نے اذیت میں ہی جینا ہے. اپنی اماں سے بات کر کے وہاں کی اذیت منتقل کروا رہی ہوگی, وہ وہاں کی باتیں سن رہی ہوگی کہ اچھا اماں کے ساتھ کون کون سے جو ہے نا وہ مطلب کہانیاں چل رہی ہیں, اماں کے گھر کے اندر کون کون سی تکلیفیں چل رہی ہیں. ایسے ہی لڑکا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے بیماریوں کا شکار ہوگا کہ ایک مسئلہ, ایک لڑائی کا کرنے کا ایک وجہ بیوی ختم کر دے اس کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسائل کو حل نہیں کرنا ہوتا, وہ ایک اور انتہا ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر وہ بالکل فیلنگ لیس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں پر پھر یہ ہے کہ وہ بیوی بھوکی مر رہی ہے, اولاد کو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا, اس کو فکر ہی نہیں ہے. مرد صاحب جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی کام ہے. ٹھیک ہے, وہ مثالیں دے رہا ہوگا, یار صحابہ تو میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو بیوی کو اگر ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملا یا گھر میں وہ بچوں کو کچھ نہیں ملا تو اس سے کیا ہو گیا؟ مطلب وہ صحابہ تو میدان جنگ میں شہید ہوتے تھے, تم بیٹھ کے موبائل کے اوپر عیاشی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تم اپنے ٹراماز کی وجہ سے تم سے فریز ہوئے پڑے ہوئے, تم سے اٹھا نہیں جا رہا, تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تم اپنی ہٹ حرامی کو صحابہ کی مثالوں کے ساتھ جا کے جوڑ رہے ہو اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کو ذلیل کر رہے ہو. کبھی جادو جنات کے ذمہ ڈال رہے ہو, مجھ پہ جادو ہو گیا, مجھ پر جنات آ گئے. تو ایک انتہا تو وہ ہے جو بالکل جو ہے وہ ایموشن لیس ہے, جو اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی ذلیل کر رہی ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کی بھی ذلت کا سامان کر رہی ہے, ان کے دردوں کا بھی سامان کر رہی ہے.
اور ایک جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جسے ہر صورت کے اندر لڑائی چاہیے، جس کو ہر صورت کے اندر پھڈے چاہیے، جس کو ہر صورت کے اندر مسئلہ چاہیے جس کی وجہ سے وہ لڑ سکے، وہ جھگڑ سکے، وہ شکوہ کرے، وہ اپنی خدائی، اپنی حاکمیت، اپنی بڑائی کو ظاہر کر سکے، وہ اپنے والدین کی جو پوری اس کے سامنے کہانی چلی تھی نا اس کے گھر میں، اس کے ابا نے جو سلوک کیا تھا اس کی اماں کے ساتھ، اور بچپن میں اس نے دیکھا تھا کہ وہ جو اس کی اماں نے جو اس وقت جس طریقے سے جھکی تھی، جس طرح سے ڈری تھی، اب وہ بالکل اس کو وہی رول دوبارہ اس کہانی کو دہرانا ہوتا ہے، وہ اسی چیز کو بار بار دہراتا ہے۔ اس کے لیے اب عورت چاہے اس کے کتنے مرضی مسئلے حل کر لے، عورت مر جاتی ہے مگر وہ خاوند کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایسے ہی جو ہے وہ اگر عورت اس نیچر کی ہے تو خاوند اس کے 50 مسئلے حل کر لے، 91واں مسئلہ جو ہے وہ پھر کھڑا ہوگا، وہ حل کر لے پھر کھڑا ہوگا۔ یہی اماں ابا کے حالات ہیں، آپ ان کے مسئلے حل کرتے جائیں، مسئلے حل جتنے مرضی کر لیں، مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کو، اللہ کی نعمت کو محسوس کرنے کی جو فطرت تھی وہ اس سے محروم ہے۔ وہ محسوس نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے ان کو جو تعلیم دی ہے، اللہ نے ان کو جو اولاد کی نعمت دی ہے، یعنی وہ دوسروں سے کو دیکھ کر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا یار اس کے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بچے دے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو تو 1 لاکھ بھی نہیں دیا، میرے پاس تو الحمدللہ مہینے کا 1 لاکھ بھی آتا ہے، کہ اس کے سر پہ تو خاوند بھی نہیں رہا، میرے سر پہ خاوند تو سلامت ہے۔ کہ یہ 2 انتہائیں جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رہنا، یعنی آپ اسباب بھی اختیار کریں، آپ اتنے ہیلدی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو فریز کر کے ٹراماز کے اندر آپ پڑے ہوئے نہ ہوں، ان کے اثرات سے آپ بالکل جو ہے وہ جام ہو کے اور اس احساس کے ساتھ کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کو جنات جادو اور ادھر ادھر ڈالنے کی بجائے آپ اس مسئلے کو دیکھیں کہ یار آپ کو درد کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر ہم یہ درد دینے والوں کو مستقل اپنی زندگی میں جو رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی حقیقت میں اسی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ اس لیے آیا کہ لا ضرر ولا ضرار، آپ صلہ رحمی کریں مگر آپ باؤنڈری بھی بنائیں، کسی کو ضرر نہ پہنچنے دیں، نہ پہنچائیں اور نہ قبول کریں۔ اسلام تو ضرر کو ختم کرتا ہے، اذیت کو ختم کرتا ہے، اسلام تو راحت اور سکون کا دین ہے۔ اس کے اندر بھی 2 طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ زندگی تو بس سکون کا ہی نام ہے، اور سکون کا مطلب یہ ہے کیا حلال کیا حرام چھوڑو جی، بس جو مزے ہیں زندگی 4 دن کی ہے، جیو مزے کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت سے یہ بھی فرار ہے، انکار ہے۔ یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسائل رکھے ہیں، ٹھیک ہے، مسائل رکھے ہیں اور ان سے نکلنے کے راستے بھی رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو حلال راستوں پر چل کر، حلال چیزیں استعمال کر کر آپ کو خوشی حاصل کرنی ہے، آپ کو سکون حاصل کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، اور دنیا جنت بھی نہیں بن سکتی۔ دوسرا تصور پھر یہ ہے کہ آپ کہیں جی نہیں دنیا تو ہے ہی مسائل کا نام، لہٰذا مسائل جتنے بھی آ جائیں ٹھیک ہے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ خاوند صاحب یہ سبق دے رہے ہوں گے بیوی کو، یا بیوی دے رہی ہوگی خاوند کو، یا عموماً اماں ابا بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بچے آگے اپنی جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو اور اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یار زندگی جو ہے نا مسائل کا ہی نام ہے بھائی، ابا سے یہ نہیں ہوگا کہ اٹھ کے جا کے کمائی کر لے، ٹھیک ہے نا، معصوم بچہ 4 سال کا 5 سال کا اس کو یہ سبق تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بیٹا زندگی تو مسائل کا ہی نام ہے، یہاں تو کچھ نہیں ملا کرتا۔ اپنی نالائکیوں کو، اسباب اختیار نہ کرنے کو، اپنی حرکتوں کو صحیح نہیں کرنا اور اسلام کے اوپر ڈال دینا ہے، تقدیر کے اوپر ڈال دینا ہے، یہ ساری کی ساری جو ایب نارمیلٹیز ہیں اور یہ سارے کے سارے جو رویے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے پیچھے موسٹلی ٹراماز ہیں۔ جو بچپن سے ملنے والا جو اذیت کا سفر ہے وہ ہے جو آپ کے یہ سارے کے سارے نظریات بلڈ کرتا ہے، تصورات بلڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو ہم مذہب کی مختلف نصوص کے ذریعے، ٹھیک ہے، جو عیاشی کر رہا ہے وہ بھی مذہب کی کوئی بات کو لے رہا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو دین بڑا جو ہے نا آسان رکھا ہے۔ آسان کا مطلب یہ حلال حرام جو بھی ہے کھائی جاؤ، عیاشی کرتے رہو، جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بھی دین کو استعمال کر رہا ہے۔ اور جو ہڈ حرام ہے، جو بالکل بستر پر پڑا ہوا ہے، جو اٹھنے کے قابل تک نہیں ہے اور اپنے ٹراماز کو حل کرنے پر اور ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تھیراپی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بندہ بھی جو ہے وہ مذہب کی نصوص کو، آیات کو، احادیث کو استعمال کر رہا ہے، اپنی سستی کے لیے دلیل دے رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں انتہائیں باطل ہیں، دونوں انتہائیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔
تو اس لیے ہمیں اس حقیقت کی طرف آنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے، یہ دین فطرت ہے، اور یہ دین ہماری راحت کا سامان ہے، اور اصل ہماری راحت کا سامان وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اور اس زمین پر بھی جو راحت کا سامان ہے وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو محسوس کرنا۔ یہ جو محسوس کرنا ہے نا، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ ماننا اور ہوتا ہے، بلیو کرنا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دہرانا، اس کی آیات کو پڑھنا اور ہوتا ہے، ریڈ کرنا اور ہوتا ہے، فیل کرنے کا جو عمل ہے نا یہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو فیل کرنا یہ بہت اہم بات ہے، فیل کرنا، کہ آپ محسوس کریں اللہ کی معیت کو، اللہ کے آپ کے ساتھ ہونے کو، ان اللہ معنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کو، اس نے آپ کے لیے اذیتیں نہیں رکھیں، اس نے آپ کے لیے، آپ کو اگر والدین نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں ساری زندگی اسی رشتے میں رہنا ہے، بیٹی کو پیغام دے دیا ہے، تو اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جہاں سے اذیت مل رہی ہے وہاں سے خلا کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، جہاں سے اذیت مل رہی ہے اس بیوی کو طلاق دینے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، جہاں سے اذیت مل رہی ہے اس رشتہ دار کے ساتھ باؤنڈری بنانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اس کو روک دیں۔ غلط بات کوئی کرتا ہے، وہ والدین کر رہے ہوں، آپ ان کو پولائٹلی، نرمی سے، پیار سے آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اف تک نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کو تکلیف دیتے چلے آئیں، وہ آپ کو تکلیف دے باتیں کرتے چلے آئیں۔ آپ ان کو پولائٹلی سمجھائیں، اپنی تکلیف کا اظہار کریں، اور تکلیف کا اظہار کرنے کو سیکھیں۔ والدین کے ساتھ بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، خاوند کے ساتھ بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کزنز کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ باؤنڈری بنانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سیکھنا ہوگا، اس کو سیکھیں، بجائے اس کے کہ کانفلکٹس میں، جھگڑوں میں، رپڑوں میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، سسکتے رہیں، اور اپنے زخموں کو جو ہے خود ہی دیکھ کے اور اس کی اذیت کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور سارے معاشرے کو دکھا کے زخمی کرتے رہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی طرف پلٹیں، علاج کی طرف آئیں، اللہ کی رحمت کی طرف آئیں۔ جب ہم اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی نعمتوں کو ہم محسوس کرنے کا جو عمل ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ کی قربت کا سفر وہ شروع ہو جائے گا۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کا کامل تحفظ، اس کا حقیقی تحفظ وہ اسلامی نظام کے اندر ہے۔ تو اسلامی نظام کی جد و جہد ضرور کریں۔ وہ تحریکیں جو اسلامی ممالک کے اندر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اسلام کے قیام کی جد و جہد کر رہی ہیں، اسلامی تہذیب کے غلبے کی جد و جہد کر رہی ہیں، وہ آپ کی فیلنگز کے تحفظ کا سامان کر رہی ہیں، وہ آپ کی اولادوں، آپ کی نسلوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ کے بزرگوں، آپ کی ماؤں، بہنوں، پورے معاشرے کے تحفظ کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب اس عمل میں ہم شروع ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل مضبوط ہوں گے، اور ہم اللہ کی قربت کے سفر کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دے، اللہ ہمیں ہمارے مسئلوں کو دیکھنے کی ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے معالج، ایسے تھراپسٹ عطا فرمائے، ایسے علماء عطا فرمائے جو ہمیں شریعت کی روشنی میں اللہ کی قربت کے سفر پر ہمارے ساتھ گامزن ہوں، ہماری انگلی پکڑیں، ہمیں لے کر کے چلیں۔ اللہ ہمیں وہ ساتھی عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، یہ دعا سکھائی گئی، اے اللہ میں ایسے پارٹنر سے پناہ مانگتا ہوں، پارٹنر سے پناہ مانگتی ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ یہ بہت گہرے الفاظ ہیں، یہ بہت گہرے الفاظ ہیں۔ بیوی اور خاوند کا چناؤ، اور اس چناؤ کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے بڑھاپے سے پہلے لے آتے ہیں، وہ آپ کے دردوں کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جوانی میں ہی آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی بیماریوں کا شکار کرتے ہیں ان کے رویے کہ آپ اپنی جوانی کو اور اپنی خوبصورت زندگی کو کھو دیتے ہیں اور اذیت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان سے پناہ مانگی گئی، اور اگر ایسے کوئی مل جائیں تو اس سے جان چھڑانے کی
اللہ کی طرف سے تلقین ہے، ترغیب ہے، سسکنے کی اور پڑے رہنے کی اور بے ہمتی کی سیرت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہندوازم کے سبق ہیں جو ہندوازم ہمیں دیتا ہے، اسلام ایسا کوئی سبق نہیں دیتا۔ تو آئیے اسلام کے ساتھ جئیں اور اسلام کے ساتھ قائم رہیں۔ بے شک اسلام دنیا میں بھی راحت کا سامان ہے اور آخرت میں بھی راحت کا سامان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔